جی دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ شب قدر میں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، یعنی کہ وہ زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ بعض محدثین نے یہ بھی مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ ملائکہ کا نزول آسمان دنیا پر ہوتا ہے، لیکن امام رازی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ ان کی رائے یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عام دنوں میں جب ملائکہ زمین پر حاضر ہوتے ہیں، آتے ہیں، جی اور اہل ایمان مومنین کے ذکر و اذکار کی جو محفل ہوتی ہے اس میں شرکت کرتے ہیں اور ان کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، اور ان محفل میں ان کے ذکر سے وہ محظوظ ہوتے ہیں، یعنی اس لذت کو محسوس کرتے ہیں۔ تو امام راضی کہتے ہیں کہ میری رائے یہ ہے کہ اس رات میں ملائکہ باقاعدہ زمین پر آتے ہیں، ہاں اور یہ بات بالکل قرآن مجید الفرقان الحمید کی مراد کے مطابق ہے، اچھا چونکہ سورہ قدر میں جہاں پر اللہ جل مجد الکریم نے قرآن کے نزول کا تعین کیا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں، نازل یعنی کہ قدر کی رات میں، اچھی رات میں اور ایک عزت والی رات میں نازل کیا، تو وہیں پر اللہ جل مجد الکریم نے آگے یہ ارشاد فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح، کہ اس رات میں صرف دیگر ملائکہ نہیں نازل ہوتے، بلکہ اس رات میں حضرت جبریل امین علیہ السلام بھی آسمان دنیا سے، یعنی سدرۃ المنتہا سے آسمان دنیا پر آتے ہیں، اور پھر آسمان دنیا سے حضرت جبریل امین زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ حضور پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضہ عنا اپنی مشہور زمانہ تصنیف الفتح الربانی، اس کے اندر آپ اس بات کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ اس رات میں اللہ جل مجدہ الکریم کے وہ ملائکہ جو سدرۃ المنتہا پر ہیں، اور سدرۃ المنتہا کے چاروں طرف ملائکہ ہی ملائکہ ہیں، صحیح اور ایک جو آپ فرماتے ہیں کہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ سدرۃ المنتہا ایک درخت ہے، اور اس درخت کی شاخوں پر لاکھوں ملائکہ بیٹھے ہوئے، ہزاروں بھی نہیں بلکہ اچھا لاکھوں ملائکہ جو ہیں اس درخت کی شاخوں پر جلوہ فرما ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم اس رات میں، جب یہ رات آتی ہے، چاہے وہ 21ویں ہو، چاہے وہ 23ویں ہو، چاہے وہ 25ویں ہو، چاہے 27ویں جو کل آ رہی ہے، اور یا 29ویں ہو، تو اس رات میں اللہ جل مجدہ الکریم حضرت جبریل امین کو ندا فرماتا ہے کہ اے جبریل، زمین پر جاؤ اور میرے مومن بندوں کو دیکھو وہ کیا کر رہے ہیں۔ واہ 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 ابھی شروع میں مفتی صاحب قبلہ نے ایک بات کہی تھی کہ ہم لوگ جو ہے اس رات کو بھی ہوٹلوں پر گزار دیتے ہیں، ہاں پتھاڑوں پر گزار دیتے ہیں، لڈو کھیل کے، تاش کھیل کے، کیرم کھیل کے گزار دیتے ہیں۔ الفاظ یہ ہے کہ دیکھو کہ وہ بندے کیا کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ یا تو کہا کہ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس رات میں ملائکہ آتے ہیں اور ان لوگوں کی باقاعدہ طور پر زیارت کرتے اور ان کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، اچھا اور ہر مومن سے جو اس رات میں عبادت کر رہا ہوتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میرا دعویٰ یہ ہے اور میرا مکاشفہ یہ ہے، میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو مومن اس رات میں عبادت کرتا ہے، اللہ جل مجدہ الکریم کے ملائکہ میں سے حضرت جبریل امین بنفس نفیس اس سے مصافحہ فرماتے ہیں۔ واہ 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 آپ سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ پھر پتہ کیسے چلے گا کہ حضرت جبریل امین نے کسی سے مصافحہ فرمایا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جبریل امین نظر کسی کو نہیں آتے، جیسے آپ نے کہا، جی جی آپ نے پوچھا تو یہ یاد رکھیے کہ فرشتے عام انسانوں کو نظر نہیں آ سکتے، اچھا اور یہ بھی قرآن مجید الفرقان الحمید کا تعین ہے کہ قرآن پاک فرماتا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ جو لوگ ایمان پر پختہ ہو گئے، مفہومی معنی یہ ہے جن لوگوں نے اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا اور پھر اپنے اس ایمان پر پختہ ہو گئے، اللہ جل مجدہ الکریم ان پر ملائکہ نازل فرماتا ہے۔ صحیح حضور محبوب سبحانی سے پوچھا گیا کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ حضرت جبریل امین نے یا کسی فرشتے نے ایک ایمان والے سے دوران عبادت یا دوران ذکر مصافحہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ دو علامتیں، ایک علامت یہ ہے کہ یا تو اس پر رقت طاری ہو جائے گی، اچھا یعنی ایک دم اس کو رونا آ جائے گا، یا تو اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر آگے چل کے حضور محبوب سبحانی کے ایک خلیفہ ہے شیخ علی بن حیتی رحمہ اللہ، اچھا آپ فرماتے ہیں کہ ایک تیسری علامت بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اس رات میں جس کے ساتھ ملائکہ میں سے کوئی ملک یعنی کوئی فرشتہ وہ جب اس سے مصافحہ کرتے ہیں یا اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں،
یا اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہیں واہ تو اس کے جسم میں ایک عجیب سی فرحت اسے محسوس ہوتی ہے، اچھا ایک ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ بات بالکل درست ہے کہ اس رات میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں، اگرچہ مفسرین کا اس بات میں اختلاف ضرور ہے کہ آسمان دنیا پر آتے ہیں یا زمین پر آتے ہاں ہیں، لیکن مختار قول یہی ہے کہ میں سننے والوں کو، اپنے ناظرین کو یہ کہوں گا کہ مختار قول یہی ہے کہ اس رات میں ملائکہ زمین پر آتے ہیں۔ تو خدارا آخر میں سب سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا ہاں کہ خدا کے لیے یہ جو آخری جو طاق راتیں ہیں 5، ان آخری طاق راتوں میں اگر آپ کو انسانوں کا حیا نہیں ہے تو کم از کم اللہ کے فرشتوں کا حیا کر لیں، ان آخری طاق راتوں کو اللہ کی عبادت میں لازمی بسر کریں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔